السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میں معمولاً سوچتا ہوں کہ ابھی جو یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا، اور معمولاً جن جگہوں پہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، مثلا فرض فرمائیے اگر اناؤنسمنٹ انگلش میں ہو رہا ہو، انگریزی زبان میں ہو رہا ہو، تو آپ اس آدمی کو لانا چاہیں گے جس کا لہجہ ایکسنٹ انگلش کا ہو، یا اس کو لانا چاہیں گے جو ہسپینک لہجے میں انگلش بولتا ہو؟ تو کسے آپ لانا چاہیں گے؟ ظاہر آپ اس کو لانا چاہیں گے جو انگریزی بولے تو انگریزی ہی لگے کم از کم، ٹھیک ہے، کم از کم اتنا تو ہو۔ اچھا اس کی آواز صاف ستھری ہو یا لڑکھڑاتی سی ہو، تو آواز بھی صاف ستھری ہو، چونکہ اناؤنسمنٹ کا کام ہے نا۔ تو اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے آپ چاہیں گے کہ اس کی زبان کا لہجہ بھی صحیح ہو اور اس کی زبان بھی صاف ستھری ہو، پھر لڑکھڑاتی بھی نہ ہو پھر اس کی زبان۔ خطابت کو آپ یہی لے لیجئے کہ بھئی جب آپ ممبر پہ کسی کو بٹھا رہے ہیں تو آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی اگر اردو زبان میں ہے تو اس کی اردو اچھی ہو، اسے بولنا آتا ہو، آواز کا اتار چڑھاؤ، لہجے کا استعمال، یہ سب چیزیں اس کی مہارت میں شامل ہوں۔ لیکن صرف ایک مشکل پیش آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو جب اناؤنسمنٹ کروانا تھا تو بلال حبشی سے کروا دیا۔ نہ ایکسنٹ عرب کا، نہ زبان میں صراحت، چہرے کا تو بھول ہی جائیے، پھر آپ کچھ بھی نہیں دیکھا ان میں سے۔ صرف ایک بات دیکھی، یہ اذان نہیں دے گا تو سورج ہی نہیں نکلے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھنی جو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھی تھی، اور اس کو پیچھے ڈال دیا جس کو اللہ کے رسول نے آگے رکھا تھا۔ اچھا یہ جو کمپرومائز ہوا ہے، اس کی کچھ نتائج نکلنے تھے کیا؟ نتائج تو نکلنے تھے۔ اگر نتائج نہیں نکلنے تھے تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کیوں دلوائی؟ بھائی عرب کم تھے کیا؟ عرب تو بہت تھے، بلکہ عرب تو بہت خار کھا رہے تھے جب حضرت بلال اذان دینے گئے۔ عرب آئے اللہ کے رسول کے پاس، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم اس کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا مطلب گونگا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ کروا رہے ہیں، گونگے سے تو مت کروائیں، کم از کم کوئی عرب لے لیں، آپ اپنے خاندان کا کوئی عرب لے لیں، اس سے مت کروائیں۔ ابو سفیان اتنا خار کھاتا تھا حضرت بلال حبشی کی اذان پر۔ جب فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال نے اذان دی تو اس نے دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور کہنے لگا کاش اس کی اذان سننے سے پہلے میں مر چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے اذان یہی دے گا۔ معاملہ ختم۔ خطابت کا کیا ہوا بھائی؟ نہیں قبول کی، کہ میں قبول نہیں کرتا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا اگر کوئی ایک دفعہ یہ کام کرے تو چلو ٹھیک ہے، اگر 40 سال تک یہی کرے تو اس قوم کا ہوگا کیا؟ اس قوم کے ساتھ یہ ہوگا، علم و تقویٰ پیچھے جائے گا، خطابت آگے جائے گی، لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں سننے کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا سنا۔ اچھا جب یہی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا سنا تو پھر کیا یہ پتہ چلے گا کہ کرنا کیا ہے؟ نہیں، تو پھر قطعاً پتہ نہیں چلے گا کہ اب کرنا کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا۔ اس کو ہم افراتفری کہتے ہیں، اس کو ہم کیوس کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے طے کیا کہ ہم خطابت نہیں کریں گے، عام فہم سلیس زبان میں بات کریں گے، جو سمجھ میں آئے گا اہل بیت کی تعلیمات میں سے وہ سادے سادے پوائنٹس بنا کر لوگوں کی خدمت میں بیان کر دیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد۔